بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد کو کام کرنے سے ڈر نہیں لگتا تھا، نہ ہی وہ کوئی کام چور لڑکا تھا، مگر جب استاد اسے کہتا یہ کھانا دل نواز کی بیٹھک کے باہر رکھا تو اس کا دل ڈوب جاتا۔ پورے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ دل نواز کی بیٹھک میں سایہ ہے۔ کئی سال سے یہ کمرہ بند تھا۔ دل نواز خود تو نوکری کے سلسلے میں پرائے ملک چلا گیا، لیکن اس کی بیٹھک لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک ایسا معمہ بنی رہی جو کبھی حل نہیں ہوا۔ اسد کی بے بسی کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اس کے ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور وہ زندگی کی تلخیاں سہنے کے لیے اپنی بیوہ پھپھو کی گود میں آ گیا۔ اس وقت وہ 1 سال کا تھا اور اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ پھپھو، جسے وہ بوا کہا کرتا تھا، ایک کوٹھی میں کام کرتی تھی۔ اس سے ملنے والی اجرت سے اپنا اور یتیم بھتیجے کا پیٹ پالتی۔ اسد کے کسی نے ناز نخرے نہیں اٹھائے تھے اور اس کا بچپن یتیمی کی نظر ہو گیا۔ اس کے دل میں ہمیشہ کھلونوں سے کھیلنے کی حسرت رہی اور اس کے دل میں اچھے کپڑے پہننے کی آرزو تھی، لیکن وہ اس کے لیے کوٹھی والوں کے چھوٹے ہوئے پرانے کپڑے لایا کرتے تھے اور وہ بیچارہ اسی پر پورا سال گزارا کیا کرتا۔ وہ کچھ بڑا تو ہوا تو بوا نے چاہا کہ وہ کوئی کام سنبھال لے، کیونکہ پڑھائی کا خرچہ اٹھانا بوا کے بس کی بات نہیں تھی۔ سو اسے درزی کی دکان پر بٹھا دیا گیا، جس نے اسے اپنے پاس بٹھانے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باجی، ہم تمہارے بچے کو کام تو سکھا دے گا، لیکن جب سیزن کے دن ہوتے ہیں تو ہم رات کو بھی کام کرتے ہیں، تمہیں اسے رات کے وقت بھی بھیجنا ہوگا۔ بھتیجے کو ہنرمند بنانے کے لیے بوا نے فوراً حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، یہ رات کو بھی کام کے لیے آ جائے گا۔ اسد کو رات کے وقت گھر سے نکلتے ہوئے بہت ڈر لگتا، کیونکہ گاؤں میں سر شامی سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہو جایا کرتے اور باہر کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق دکان پر کام کر رہا تھا کہ استاد نے کہا، اسد، کیا تجھے دل نواز کی بیٹھک کے بارے میں علم ہے؟ دل نواز کی بیٹھک گاؤں میں کافی مشہور تھی، کیونکہ وہاں لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ چکے تھے اور اس گلی میں جاتے ہوئے دن کے وقت بھی لوگ ڈرتے۔ مگر اسد نے اپنے استاد سے یہ جھوٹ نہیں کہا، کیونکہ اس کی بوا نے اسے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا تھا۔ اس نے سر ہلایا تو استاد نے اسے کھانا پکڑاتے ہوئے کہا، اس کی بیٹھک کے آگے رکھ اور واپس آتے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اسد نے کانپتے ہاتھوں سے برتن اٹھائے اور وہاں سے چل دیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس وقت اس کے قدم لرز رہے تھے، اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ بوا کہتی تھی کہ استاد کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے اور استاد کا کہنا حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ انکار نہیں کر سکا اور اس کے قدم بیٹھک کی طرف اٹھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ بیٹھک کے قریب پہنچا، ایک عجیب روشنی روشن دان سے باہر نکلی اور گلی میں آ کر گم ہو گئی۔ اسد کو ایسے لگا جیسے اس کی سانس بند ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے دوڑ لگاتا، اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ زنانہ آواز تھی۔ وہ رونے والی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنی جان زیادہ پیاری تھی۔ سو اس نے اپنے استاد کا کہنا مانا اور وہاں سے چل پڑا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دے آیا کھانا؟ وہ دکان میں پھولی سانسوں سے داخل ہوا۔ اس کے استاد نے پوچھا تو اس نے تابعداری سے کہا، جی استاد، بیٹھک کے باہر رکھ آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں کئی سوال منڈلا رہے تھے، لیکن اپنے استاد سے کچھ نہیں پوچھ سکا۔ گھر آیا تو بوا پہلے سے سو چکی تھی۔ اس نے کھانا کھایا اور بستر پر آ کر لیٹ گیا، لیکن آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور چاہنے کے باوجود وہ سو نہیں سکا، کیونکہ اس کا پورا وجود اب تک خوف کی لپیٹ میں تھا۔ اگلی صبح وہ بخار میں جل رہا تھا۔ بوا نے کوٹھی پر لازمی جانا تھا، وہ چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ مالکن سخت تھی، ایک چھٹی پر بھی تنہا کاٹ لیتی اور باتیں الگ سناتی۔ آج کل مالکن کی بیٹی کی سالگرہ تھی، جس کی وجہ سے کوٹھی میں کام کی بڑی سختی چل رہی تھی۔ بوا نے اسد کا کھانا پانی رکھا اور کام پر چلی گئی۔ اسد نے آج اپنی ناساز طبیعت کی وجہ سے کام سے چھٹی کر لی۔ کھانا کھا کر بوا کی دی ہوئی بخار کی گولی کھائی اور سو گیا۔ وہ نیند میں تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے، اسد، اسد، مجھے باہر نکال اسد۔ وہ پکارنے والی کو ڈھونڈ رہا تھا۔
مگر اسے دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جاگ کر بوا کا انتظار کرنے لگا، اور جب بوا سے اپنے بھیانک خواب کا ذکر کرنے لگا تو بوا نے ہنس کر کہا، میرے پتر، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسے خواب آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تو چھوٹا ہوا کرتا تھا تب میں ایک بار بیمار ہو گئی تھی۔ مجھے بھی ایسے ہی خواب آنے لگے تھے، تب میں ڈر گئی۔ بوا نہ جانے کون سے قصے سنا کر اسے بہلانا چاہتی تھی، مگر اسد کا ذہن اس وقت کہیں اور ہی تھا۔ بوا خاموش ہوئی تو بولا، بوا، دل نواز کی بیٹھک میں مجھے لگتا ہے کہ جنات ہیں۔ وہاں سے زنانہ آواز آ رہی تھی، وہ بھی رونے کی، میں نے خود سنی۔ یہ بات سن کر بوا بھول گئی کہ وہ کون سا قصہ سنا رہی ہے۔ بوا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی اور اس کا حیران پریشان چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا کہ صدمے سے دل پھٹ جائے گا۔ تو دل نواز کی بیٹھک کے پاس گیا تھا؟ بوا نے اپنے اندر ہمت جمع کر کے سوال کیا تو اسد نے سر جھکا کر اقرار کیا، جیسے کسی جرم کا اقرار کر رہا ہو۔ کیوں گیا تھا؟ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو قیامت کے روز تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو کیا جواب دیتی؟ بوا نے کہا تو اسد بولا، استاد نے بھیجا تھا، شوق سے نہیں گیا تھا۔ بوا اسی وقت اٹھی اور چادر اوڑھتے ہوئے بولی، تیرے استاد کی ایسی کی تیسی، پرائی یتیم بچے کو بالکل لاوارث سمجھ لیا ہے۔ میں اسے آج زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بوا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے استاد کی ایسی خبر لے کہ ساری عمر یاد رکھے۔ اسد روکتا ہی رہ گیا، مگر بوا آندھی طوفان کی طرح استاد کی دکان پر پہنچی اور ایسی خبر لی کہ وہ معذرت ہی کرتا رہ گیا۔ معاف کر دو خالہ، صرف 40 دن کی بات تھی۔ میں نے سنا ہے کہ جو قید میں بند جنات کو 40 دن تک کھانا دیتا ہے اس کی دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ استاد نے کہا تو بوا بولی، بھاڑ میں گیا تو اور تیری دلی مراد۔ اب میں اپنے بچے کو تیرے پاس ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ تو استاد کے نام پر سیاہ دھبا ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے شاگرد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ استاد کو اس کے انجام تک پہنچا کر بوا گھر واپس آ گئی اور قسم کھا لی کہ اب کبھی یتیم بھتیجے کے لیے کسی پر اعتماد نہیں کرے گی۔ اسد اب پہلے کی طرح گھر پر رہتا، اب بھی سونے کے لیے لیٹتا تو کسی کے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ اسد پریشان ہو کر رہ گیا تھا، مگر بوا سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس روز وہ گھر پر اکیلا تھا۔ گھر کے کام کرنے کے بعد کھانا کھایا اور جیسے ہی لیٹا اسے ایسے محسوس ہوا جیسے سفید رنگ کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی ہے اور چاروں طرف حرکت کر رہی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا وہ روشنی غائب ہو گئی۔ اس نے گھر کو تالا لگایا اور کوٹھی کی جانب دوڑ پڑا۔ کوٹھی میں اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ بوا کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھول گیا کہ وہ کسی آسیبی چیز کو دیکھ کر ڈر چکا ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کے لیے جینا آسان نہیں رہا تھا۔ اسے تو سامنے ایک عورت فرعون بنی کھڑی دکھائی دے رہی تھی جو اس کی بوا کو بے نقد سنا رہی تھی، ہڈرام، نکمی، برتن ایسے دھوئے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ سارے برتن تیرے سر میں بجا دوں، تبھی تجھے احساس ہوگا کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے۔ بوا کسی زرخرید غلام کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ بیچاری منمنا کر بولی، غلطی ہو گئی بیگم صاحبہ، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آگے کا منظر اسد سے دیکھا نہیں گیا۔ اپنی بوا کو ایک مظلوم ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا اور وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بوا یوں ذلیل و خوار ہو اور اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتی ہے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل اس پر کوڑے برسا رہا ہو۔ بوا ہر دم الفاظ کی آگ میں جل کر اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتی۔ یہ سوچ کر وہ کڑتا رہا۔ وہ دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی اب وہ کام کر کے بوا کا سہارا بنے گا۔ بوا نے اسے بچہ بنا رکھا تھا مگر اب وہ بڑا ہو چکا تھا۔ اس کے ہم عمر لڑکے بہت کام کرتے تھے مگر بوا کہتی تھی کہ ان کے سر پر باپ کا سایہ ہے، میں تجھے کس آسرے پر گھر سے باہر بھیجوں۔ اس نے اپنے گلک میں جمع شدہ کچھ پیسے نکالے اور اسی وقت گھر سے باہر نکل گیا۔ اب کی بار وہ بوا کے ساتھ برابر والے گاؤں میں گیا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا
کہ ایک لڑکا آنے جانے والے لوگوں کے جوتے صاف کر کے پیسے کما رہا ہے۔ اسد کو تو یہ کام خاصا آسان اور مناسب لگا، سو وہ جلد ہی بازار کی طرف چل دیا تاکہ اپنے پیسوں سے کچھ برش خرید سکے تاکہ وہ اپنے نئے کام کا آغاز کر سکے۔ چند گھنٹوں بعد ہی وہ شہر کی جانب جاتی ہوئی سڑک پر بیٹھ گیا، جہاں کئی پڑھے لکھے لوگ گزر کر شہر نوکری کے لیے جایا کرتے تھے۔ آ جاؤ بھائی، اپنے جوتے صاف کروا لو۔ اسد جیسے ہی دیکھتا کہ اس کے سامنے سے کچھ لوگ جا رہے ہیں، وہی آواز لگا کر انہیں اپنی جانب متوجہ کرتا۔ کچھ لوگ تو نظر انداز کر دیتے، لیکن اکثر لوگ اس چھوٹے لڑکے کی ہمت بڑھانے کے لیے اس سے ضرور کام کرواتے۔ دوسری جانب جب بوا گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ کھلا ہے اور اسد گھر سے غائب ہے۔ بوا پریشان ہو کر رونے لگی اور باری باری ہر دروازہ بجا کر پوچھتی، کیا تم نے میرے اسد کو کہیں دیکھا ہے؟ سب لوگوں نے جب لا علمی کا اظہار کیا تو بوا گھر آ گئی اور گھر بیٹھ کر رونے لگی، ساتھ ہی دعا کرنے لگی کہ اس کا یتیم بھتیجا جلد ہی واپس آ جائے، جو شاید راستہ بھول کر کہیں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ قبرستان میں بھی اسے دیکھ آئی کہ شاید وہ ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا ہو، لیکن وہاں بھی اسد کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، تو بوا نامراد سی گھر لوٹ آئی۔ شام کو اسد خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا تو بوا بے چین سی دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور بولی، کہاں چلا گیا تھا تو میرے بچے؟ میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو میں قیامت کے روز تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو کیا جواب دیتی۔ بوا کو پریشان دیکھ کر اسد زور زور سے ہنسنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بوا کو جب حقیقت بتائے گا تو بوا کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ آج ان کا یتیم بھتیجا اس قابل ہو گیا کہ 2 پیسے کما کر بوا کو دینے لگا ہے۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں رو رہی ہوں اور تو مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے تجھ پر جادو کروا دیا ہے۔ ہاں ہاں، میں سمجھ گئی ہوں، یہ جادو تیرے استاد نے کروایا جو کم بخت تجھے دل نواز کی بیٹھک تک بھیجا کرتا تھا۔ میں ابھی جا کر اس کی خبر لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ بوا دروازے سے باہر نکلتی، اسد نے بوا کا ہاتھ پکڑا اور ڈھیر سارے نوٹ بوا کے ہاتھ میں تھمائے تو آنکھیں پھاڑے حیرت سے نوٹ دیکھنے لگی، جو 10 کے کئی نوٹ تھے۔ تمہارے بیٹے پر کسی نے جادو نہیں کروایا، بلکہ میں تو پیسے کمانے کے لیے گیا تھا۔ پھر اسد نے کوٹھی پر جانے کے علاوہ ساری بات بوا کو بتا دی۔ بوا بہت خوش ہوئی اور اسے گلے لگا کر بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اتنا بڑا اور سمجھدار ہو گیا ہے، مگر میرے بچے، یہ کوئی ہنر نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تو دوسرے لوگوں کے جوتے صاف کرے اور پھر پیسے کمائے۔ اس سے بہتر ہے کہ کوئی دوسرا کام دیکھ۔ اسد نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا، محنت کرنے میں تجھے شرم نہیں کرنی چاہیے بوا، یہ بات تو آپ ہی تو مجھے سمجھاتی ہے اور اب مجھے ہی محنت کرنے سے منع کر رہی ہے۔ اگر یہ کام کرنے سے ہمارے گھر کے حالات بدل سکتے ہیں تو میں بھلا کیوں یہ کام نہ کروں؟ اس کی ضد کے آگے بوا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تیری مرضی۔ ساتھ ہی اسد نے بوا سے وعدہ لیا کہ اب وہ کوٹھی پر کام کرنے کے لیے نہیں جائے گی، کیونکہ اب وہ بڑا ہو چکا ہے اور روز محنت کر کے پیسے کما کر بوا کے ہاتھ پر رکھے گا۔ یہ سن کر بوا کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے سالوں سے محنت کرتے ہوئے وہ بھی تھک چکی تھی۔ اب تو برتن دھو دھو کر اس کے ہاتھوں کی لکیریں تک مٹ چکی تھی۔ یہ سوچ کر وہ بڑا خوش ہو رہی تھی کہ اب روز روز مالکن کی باتوں سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ اسد نے کھانا کھایا اور وہ لمبی تان کر پرسکون نیند سونا چاہتا تھا، لیکن رونے کی آواز مسلسل اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ بڑی بے چین نیند سویا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھلی، چاروں طرف اندھیرا چھایا تھا۔ کچھ پل تو اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کو گاؤں کی بجلی بند ہو جاتی تو بوا اٹھ کر موم بتی جلا دیا کرتی، لیکن آج شاید بوا کی آنکھ نہیں کھلی تھی، تبھی تو پورا گھر اندھیرے کی لپیٹ میں تھا۔ اسد نے چاہا کہ وہ اندھیرے میں چیزیں ٹٹولتا ہوا موم بتی جلا لے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، سفید رنگ کی شعاعیں کمرے میں داخل ہوئی اور 4 سو گھومنے لگی۔ اسد کا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ لمبی سانسیں لینے لگا، اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اچانک وہ روشنی قریب آ گئی۔ کون ہو تم؟ مجھے معاف کر دو، اسد نے کپ کپاتی آواز میں کہا تو روشنی ایک سیاہ رنگ کے سائے میں بدل گئی، جس کی ہلکی سی پرچھائی اسد کو نظر آ رہی تھی۔ آزادی،
آزادی دلواؤگے تو سکون سے سو جاؤگے۔ پرچھائی سے بھاری آواز آئی۔ اسد کو تو اس وقت جان کی اپنی پرواہ تھی۔ وہ ایک ہی جسم میں چھلانگ لگا کر چارپائی سے اترا اور دروازہ کھول کر دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کافی دیر دوڑتے وہ تھک کر چور ہو گیا اور جیسے ہی اس نے رکنا چاہا، پیچھے سے کسی نے اس کی بازو زور سے پکڑی۔ ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں لڑکے، بس تم سے تھوڑی سی مدد چاہتے ہیں۔ شاید وہ کوئی روح تھی، کیونکہ اس کو سیاہ دھواں دکھائی دے رہا تھا جو اسے ہم کلام تھا۔ دل نواز کی بیٹھک سے جن زادی ماں کو آزاد کر دو، اسد نے کہا۔ وہ کون ہے؟ سایہ بولا۔ ماں، میری ماں۔ اسد کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، اگر وہ تمہاری ماں ہے تو تم اسے خود آزاد کرواؤ۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ چیخ کر رونے لگا۔ اس کی اس تیز اور بھیانک آواز سن کر اسد کو اپنے کان میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسد کو کچھ خیال آیا تو جلدی سے قرآنی آیات کا ورد کر کے سائے پر دم کرنے لگا، جس سے وہ لنگڑاتا آگے بڑھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری ماں کو آزاد کروا دو، میری ماں کو آزاد کروا دو۔ اسد نے دیکھا وہ سایہ قبرستان جا کر غائب ہوا۔ نہ جانے کیوں اسد کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن وہ اتنا بہادر نہیں تھا کہ جا کر دل نواز کی بیٹھک کھول کر جنزادی کو دیکھے۔ آج تک گاؤں کے لوگ اس میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ دروازہ کھول کر جھانکنا تو دور۔ وہ گھر پہنچا تو بوا جاگ رہی تھی۔ اس سے پوچھنے لگی، اتنی رات تو کہاں چلا گیا تھا؟ اسد کو معلوم تھا کہ اگر وہ حقیقت بتائے گا تو بوا اس کا گھر سے نکلنا بند کر دے گی، سو اس نے کہا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے باہر چہل قدمی کے لیے گیا تھا۔ بوا نے کہا، چل میں تیرے لیے نمک چینی کا پانی بنا لاتی ہوں، تو جا کر بستر پر لیٹ۔ اسد نے شکر کا سانس لیا کہ بوا نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ کروٹیں بدلتا رہا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی جنزادی کے رونے کی آواز اس کا ارتکاز توڑتی۔ وہ چاہنے کے باوجود نہیں سو سکا۔ اگلی کئی راتوں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ مسلسل جاگنے اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ سن رہنے لگا۔ ایک روز باتوں ہی باتوں میں اس نے بوا سے پوچھا، کیا واقعی دل نواز کی بیٹھک میں جنات کا بسیرا ہے؟ بوا نے کہا، چھوڑ بچے، یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے۔ یہ سن کر اسد کے دل میں مزید تجسس پیدا ہو گیا اور اس نے اصرار کیا تو بوا نے کہا، دل نواز کا شمار گاؤں کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ امیر باپ کی اولاد تھا جسے وراثت میں محنت کیے بغیر سب کچھ ملا تھا۔ ایک روز دوستوں کی باتوں میں آ کر اس نے جنات کو قابو کرنے کی ٹھانی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہانیوں اور سنی سنائی باتوں میں ہوتا ہے۔ جوش میں آ کر دل نواز نے بھی کمرے میں جا کر، جس کا باہر سے دروازہ بند تھا اور یہ کمرہ بیٹھک کے نام سے مشہور تھا، مختلف عاملوں سے جنات کو قابو کرنے کے طریقے اس میں بیٹھ کر وہیں سیکھنے لگا عملیات۔ اپنی نا تجربہ کاری کی بنا پر جانے ایسا کیا عمل کیا کہ الٹا اثر ہو گیا اور وہ رات کو دھاڑے مار کر روتا۔ اس کی آواز پورے گاؤں میں گونجتی۔ لوگ اس طرف جانے سے خوف کھاتے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹا، ضروری نہیں کہ دوسروں کے تجربات سے سیکھ کر ہم بھی وہی نتیجہ حاصل کریں جو دوسرے لوگ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ دل نواز کے ساتھ ہوا۔ شہر کا امیر ترین شخص بننے کے چکر میں سب سکھ چین برباد کر گیا۔ تم اس وقت چھوٹے تھے، لیکن گاؤں کے لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ رات کو کیسے دھاڑے مار کر روتا تھا۔ اسد سانس رو کے کہانی سن رہا تھا۔ بوا چپ ہوئی تو وہ کہنے لگا، پھر وہ کیسے ٹھیک ہوا؟ بوا نے کہا کہ اس کے گھر والوں نے بیٹھک بند کر دی اور اس پر جو تالا لگا آج تک نہیں کھل سکا۔ 3 سال تک دل نواز کا علاج چلا اور اس دوران اس کی منگنی بھی ٹوٹی، کیونکہ جادو کے چکر میں پڑ کر وہ اپنی زندگی خراب کر چکا تھا۔ 3 سال بعد طبیعت سنبھلی تو بیرون ملک چلا گیا، سنا نوکری کرتا ہے۔ اسد کو سمجھ آ چکی تھی کہ جن زادی دل نواز کے الٹے سیدھے عملیات کی وجہ سے قید ہو کر رہ گئی۔ اسے جن زادی سے ہمدردی تھی، لیکن وہ اس ہمدردی کی بدولت اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اگلے دن معمول کے مطابق صبح سڑک پر بیٹھ گیا۔ یہ سڑک دل نواز کی بیٹھک کے قریب تھی۔ کچھ وقت گزرا کہ اسے رونے کی آواز آئی اور یہ آواز بیٹھک سے آ رہی تھی۔ سنتے ہی اسد کا دل بے چین ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اسے ضرور مصیبت زدہ جنزادی کی مدد کرنی چاہیے۔ لوگ اس کے قریب آتے، اپنے جوتے اس کے سامنے کرتے تو وہ بے خیالی میں ان کے جوتے صاف کرتا۔ اسی دوران ایک شخص اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ شخص چالاک ہے اور اس کی ایک نظر انسان کو گہرائی تک دیکھ لیتی ہے۔ وہ شخص اس کے پاس رک کر بولا،
سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو تجھے پکار رہی ہے جا کر مدد کر۔ یہ کہہ کر وہ لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو گیا اور اسد دیکھتا رہ گیا کیونکہ وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اسد راتوں کو سو نہیں سکا تھا، جس کی وجہ سے وہ قدم رکھتا تھا اس کا پورا جسم ڈول جاتا۔ وہ کام کرنے کے بعد گھر جانے کے لیے چل رہا تھا، لیکن اس کے قدم کسی انجانی قوت کے تحت دل نواز کی بیٹھک کے جانب اٹھ گئے۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ایک بڑا سا پتھر ہاتھ میں لے کر وہ تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر مشقت کے بعد وہ تالا کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت اسے ایسے لگتا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا اور جان کی پرواہ ہی نہیں اسے، صرف اسے جنزادی کو آزاد کروانے کی فکر تھی۔ جیسے دروازہ کھلا ایک عجیب مہک اسد کی سانسوں میں اتری اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی پیشانی پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے بے ترتیب انداز میں بال پھیلائے جنزادی تھی، جسے پہلی نظر میں ہی دیکھ کر اسد نے مشکل سے چیخ روکی۔ پریشان مت ہو میرے بچے، میں مانتی ہوں میرا شمار انسانوں میں نہیں، لیکن وعدہ ہے کہ تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ تو نے مجھے اس کال کوٹری سے نجات دلائی، میں تجھے کیوں نقصان پہنچاؤں گی؟ اسد کو کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنزادی سے مخاطب ہے۔ وہ سمجھا کہ کوئی خواب خیال ہے یا پھر کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کہ کون ہو تم؟ دیکھو جو کوئی بھی ہو میرے ساتھ مذاق مت کرو، میں کسی سے مذاق نہیں کرتا اور نہ ایسا مذاق پسند کرتا ہوں۔ شدید کمزوری کی وجہ سے اس نے بمشکل آواز نکال کر کہا تو جنزادی بولی، میرا نام حور ہے اور میں 15 سال سے اس کمرے میں قید ہوں۔ دل نواز نے مجھے اور میرے بیٹے کو قید کر لیا تھا۔ اسے بہت شوق تھا جنات اس کے غلام بنے، مگر افسوس میری ایک جھلک دیکھ کر وہ ہوش کھو بیٹھا اور اس نے انہیں قید کرنے سے توبہ کر لی، مگر اپنی جان بچا کر میری جان عذاب میں ڈال گیا۔ اور میرا بیٹا، حور بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی بھیانک آواز اسد کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک پل تو جی چاہا کہ بھاگ جائے، لیکن وہ ایک ماں کو یوں روتا چھوڑ کر بھاگ نہ پایا۔ حور نے مزید کچھ کہنے کی ہمت کی اور بولی، میرا اسد بالکل تیری طرح تھا۔ جس دن تو پیدا ہوا چاند کی 14ویں رات کو، اسی طرح میرا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، جس کا نام میں نے بڑے پیار سے اسد رکھا، مگر افسوس دل نواز نے ہمیں قابو کرنے کے چکر میں بیٹے کی جان لی میرے۔ آج بھی اس کی روح بھٹکتی پھرتی ہے، پورے گاؤں کے لوگ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں۔ میرا بیٹا اس دنیا سے جا کر بھی میرے لیے کتنا بے چین ہے۔ جس روز تو یہاں کھانا رکھ کر گیا، مجھے ایسے لگا کہ میرا بیٹا اسد ملنے آیا ہو اور وہ مجھے یہاں سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ ہیبت ناک چہرے والی جنزادی اس وقت اسے بہت خوبصورت اور نرم دل ماں لگی۔ اسد نے اسی وقت اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، ایک اسد اس دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ اسد تمہارا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ تھامے نکل آیا۔ بارش کا موسم ہو رہا تھا، آسمان پر کالی گھٹائیں تھیں۔ گاؤں کے لوگ ایسے موسم سے پہلے ہی گھروں میں بند ہو جایا کرتے، کیونکہ بارش برسنے کے بعد راستہ خراب ہو جایا کرتا۔ سو عافیت اسی میں تھی کہ ہر جگہ پانی پھیلنے سے پہلے اپنے گھروں میں محفوظ ہو جایا جائے۔ سو اس وقت بھی لوگ گھروں میں بند تھے اور اسد جنزادی کا ہاتھ تھامے جنگل کی طرف چل رہا تھا، جہاں اس کا گھر تھا، جو درخت کی چھال اور بڑے بڑے پتوں سے بنا ہوا گھر، جو در حقیقت کسی جھونپڑی سے کم نہیں تھا۔ اسد واپس جانے لگا تو جنزادی نے اسے روکا اور کہنے لگی، تیری بدولت آج میں کئی سال بعد دن کی روشنی اور آسمان کو دیکھ پائی۔ آج میں خوش ہوں، اسی خوشی کی وجہ سے تجھے انعام دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کے ڈبے سے سونے کی گھڑی نکالی اور اسد کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ میرے بیٹے کی گھڑی ہے اور یہ تجھے برے وقت کے بارے میں پہلے ہی بتائے گی۔ اس کا رنگ نیلا ہوگا تو سمجھ جانا کہ تجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس بار اسد بھول گیا کہ وہ کسی جنگل میں کھڑا ہے اور اس وقت وہ شدید کمزوری محسوس کر رہا ہے۔ چند لمحے قبل وہ موسم کی صورتحال سے شدید خوف زدہ تھا، مگر گھڑی دیکھ کر اس کی ساری پیشانی لمبی اڑان بھر گئی۔ اس نے جلدی سے بڑھ کر گھڑی کو جنزادی کے ہاتھوں سے لیا اور اپنی کلائی میں باندھ لیا۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اپنا بیٹا مان لیا اور اتنی قیمتی چیز دی، جو مجھے ساری دنیا میں گھوم کر بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اسد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوشی خوشی کیچڑ اور بارش کے رکے ہوئے پانی سے نبرد آزما ہوتا گھر میں داخل ہوا۔ بوا دوڑ کر اس کے قریب آئی اور بولی، اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ اسد جو جادوئی گھڑی پہننے کے بعد خود کو نہ جانے کون سی شے سمجھ رہا تھا، غصے سے اکڑ کر بولا، کیا ہے بوا؟ میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں کہ رات کے وقت گھر نہیں آ سکتا۔
آپ تو بالکل مجھے چھوٹا بچہ سمجھتی ہیں. میں بڑا ہو گیا ہوں، اچھا برا سمجھتا ہوں. خدا کے لیے میرے لیے اس طرح پریشان ہونا چھوڑ دیں. یہ کہہ کر وہ کمرے میں گیا اور سونے لیٹ گیا. اسے کھانے پینے کی فکر نہیں تھی. گھڑی پہننے کے بعد ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پاس ساری دنیا کی دولت آ گئی ہو. بوا حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ آج سے پہلے اسد نے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی. پھر یہ سوچ کر وہ خود کو تسلی دینے لگی کہ شاید اسد بہت تھک گیا. ظاہر ہے صبح سویرے گھر سے نکلا تھا اور اب رات خاصی گہری ہو چکی تھی. اسد بستر پر لیٹا تو آج اسے بڑی پرسکون نیند آئی، کیونکہ جنزادی آزاد ہو چکی تھی، جس کے رونے کی آواز اس کی نیند میں خلل ڈالتی تھی. اس کے خراٹے پورے گھر میں گونج رہے تھے. بوا نے بے فکری سے سوتے بھتیجے پر نگاہ ڈالی اور سونے لیٹ گئی. آج انہیں کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہو رہا تھا، مگر اصل بات تک پہنچنا بوا کے بس میں نہیں تھا. سو جلدی نیند کی وادی میں اتر گئی. صبح کو اسد کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑتی اسے بڑا اچھا لگا. اب یقیناً وہ برے وقت سے بچ سکتا تھا. اس نے سوچا کہ جیسے ہی گھڑی کی رنگت بدلے گی وہ پہلے ہی حفاظت شروع کر دے گا، اس طرح وہ برے وقت سے بچ سکے گا. بوا نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا. وہ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کرنے لگا. تبھی بوا کی نظر اس کی گھڑی پر پڑی اور وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی. اے اسد، تو نے اتنی مہنگی گھڑی کیسے خرید لی؟ مجھے دکھائی تک نہیں. تو مجھے آج کل کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے. اسد گھبرا گیا اور جلدی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولا، بوا نئی گھڑی خریدتا تو ضرور بتاتا. مجھے کسی صاحب نے اپنی پرانی گھڑی دی ہے، اب پرانی چیز کے کیا درشن کرواتا. آخر میں وہ ہنس پڑا. بوا خاموش رہی اور آج اسد کا بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بار بار گھڑی کی جانب دیکھتا تاکہ اس کی بدلی ہوئی رنگت کو دیکھ کر اپنے برے وقت کے بارے میں جان سکے. مگر شام تک اس کی رنگت نہیں بدلی تو اسد نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا. شام کو گھر جانے سے پہلے حور سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی، مجھے معلوم تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے ملنے ضرور آئے گا. دونوں نے بہت ساری باتیں کی اور آج رات بھی وہ دیر سے گھر پہنچا. دوسری طرف بوا کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اسد جوان ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی کی محبت کے جھانسے میں آئے. وہ جلد اپنی دوست کی بیٹی نیلم کو دلہن بنا کر گھر لانا چاہتی تھی. آج رات وہ اسی لیے جاگ رہی تھی. اسد آیا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کھانا تو حور کے ساتھ کھا آیا تھا. بوا نے اس سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، جہاں دل چاہے میری شادی کروا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ویسے بھی مجھے ان معاملات کی کوئی سوچ بوجھ نہیں ہے. نیلم کو وہ گاؤں میں دیکھ چکا تھا. وہ ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی. انکار کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا. بوا اس کا جواب سن کر پرسکون ہو گئی. ویسے بھی اب اکیلے گھر میں اس کا دم گھٹتا تھا. گاؤں کے سارے لوگ اسد کو پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک محنتی لڑکا تھا اور ہمیشہ لوگوں کے جوتے صاف کرتا دکھائی دیتا. گاؤں کے لوگوں کے نزدیک کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں تھا، بلکہ وہ محنت اور محنتی لوگوں کو پسند کرتے. سو جیسے ہی بوا نے رشتے کی بات کی تو نیلم کے ماں باپ نے خوشی خوشی ہاں کر دی. یوں اس کا رشتہ طے پا گیا. کچھ دن سے اسد پریشان تھا، اسی وجہ سے وہ کچھ دن سے حور سے ملنے کے لیے بھی نہیں گیا. بوا کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں تھی. وہ جلد از جلد اس کی شادی طے کرنا چاہتی تھی. اس روز اسد کام سے واپس آیا تو رات خاصی گہری ہو رہی تھی. بوا دوا کھا کر سو رہی تھی. بھوک لگنے کے باوجود اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. سو وہ سونے کے لیے لیٹا تو کچھ ہی دیر بعد بجلی چلی گئی. شدید بھوک اور تھکن کی وجہ سے وہ کروٹیں بدلتا رہا. بند آنکھوں پر روشنی سی پڑتی محسوس ہوتی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اس کی نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، کیونکہ گھڑی کی رنگت بدل رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہے. وہ اچانک بستر سے اترا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا. بس اب وہ وقت قریب ہے جب میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں. مجھے کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے تاکہ میری جان بچ جائے. وہ روتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگا، مگر رات تھی کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزرا. اس نے دروازہ اور کھڑکی بند کر دی تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے. اس نے اپنی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، جس کی روشنی اب تیز ہو چکی تھی، یعنی موت اس سے بس چند قدم کے فاصلے پر تھی. اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بوا کے کمرے میں آ گیا. بوا تو گہری نیند سو رہی تھی. وہ بوا کی مسہری کے نیچے چھپ گیا تاکہ کسی ناگہانی آفت سے بچ سکے. آہستہ آہستہ صبح ہونے لگی.
دن کی روشنی پھیلنے لگی اور کھڑی کی نیلے رنگ کی روشنی بند ہو گئی۔ اسد اپنی حالت پر زور سے ہنسنے لگا اور بولا، شاید اس نے میرے ساتھ مذاق کی ہے، تبھی تو میں زندہ سلامت ہوں، یا شاید یہ گھڑی خراب ہے جس نے مجھے پوری رات پریشان رکھا۔ اگر یہ سونے کی نہ ہوتی تو میرا دل چاہتا کہ اس کو اتار کر کہیں دور پھینکاؤں۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا، اور جب باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بوا جو صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھ جایا کرتی تھی، ابھی لمبی تان کر سو رہی تھی۔ اسد نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور اب تو اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے بوا کو آواز دی، مگر بوا نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ ان کے قریب آیا اور بوا کو ہلاتے ہوئے بولا، بوا اٹھ کر۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا اسے عجیب احساس ہوا، کیونکہ بوا تو سانس ہی نہیں لے رہی تھی۔ بوا، بوا آنکھیں کھولو، بوا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا اور اس کی چیخ و پکار سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جلدی کوئی ڈاکٹر کو بھی بلا لایا جس نے بوا کی موت کی تصدیق کر دی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ دل کے دورے کی وجہ سے رات کے کسی پہر بوا کی موت ہو گئی۔ اسد کی تو دنیا اجڑ گئی تھی، کیونکہ جس کی گود میں پل کر جوان ہوا، ماں جیسی بوا اچھے دن آئے تو ساتھ چھوڑ گئی۔ کھڑی کا پیغام درست ثابت ہوا۔ اسد تنہائی میں روتا اور گھڑی کی طرف دیکھتا۔ تم صرف برے وقت کے بارے میں بتاتی ہو، کاش تم بری بات بتاؤ تو وقت سے پہلے ہی میں بچاؤ کی تدبیر کر لوں۔ اگر تم نے مجھے بتایا ہوتا کہ میری بوا اتنی بیمار ہے تو میں ضرور انہیں شہر کے بڑے ہسپتال لے جاتا۔ وقت کا کام گزرنا ہے، وہ تو گزر گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسد کا زخم بھی منمل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے نیلم اور اسد کی شادی کروا دی اور اسد کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ نیلم اور اسد کے درمیان بہت محبت تھی۔ نیلم اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی۔ اسد جن زادی سے ملنے جاتا، اس روز وہ گیا تو جن زادی نے اسے گلاب کا پھول دیا اور کہنے لگی، اس گلاب کو اپنے آنگن میں سجا لینا۔ اسد ہنس پڑا اور بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیلم نے تو پورا گھر ہی باغیچہ بنا رکھا ہے، اسے بہت شوق ہے کہ ہمارے گھر میں رنگا رنگ پھول کھلیں۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، صرف پھول کھلیں اور کلکاریاں؟ اس بات کا مطلب اسد سمجھ گیا، سو اس نے گلاب تھاما اور بولا، میں یہ گلاب اپنے آنگن میں سجا لوں گا، لیکن دعا کرنا کہ جلد خوشخبری ملے کوئی۔ اسد نے کھرا کر گلاب کو آنگن میں سجایا اور اگلے دن نیلم نے اسے خوش ہو کر بتایا کہ جلد ہی اس کے گھر ننھے مہمان کی آمد ہے۔ یہ سن کر اسد خوش ہوا، اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس رات وہ دونوں خوشی کے مارے سو نہیں سکے اور آنے والے اچھے دنوں کے بارے میں باتیں کرتے پوری رات گزار دی۔ اسد چاہتا تھا کہ اب وہ اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنا لے، کیونکہ اس کی آمدنی اب اچھی ہوتی تھی اور اب تو اس کے ساتھ 2 اور لڑکے بھی کام کرنے لگے۔ نیلم نے اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ اب وہ اسے دنیا کی ہر آسائش مہیا کرنا چاہتا تھا۔ صبح کو اس نے نیلم سے سونے کا کہا، کیونکہ نیلم کو آرام کی ضرورت تھی۔ اسد نے خود جیسے تیسے ناشتہ کیا اور کام پر جانے کے لیے چل دیا۔ شام کو گھر آیا تو نیلم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کہنے لگی، پورا دن چکر آتے رہے، رات کو سوئی نہیں تھی، صبح کو بھی آپ کے جاتے ہی آنکھ کھل گئی۔ اسد نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو کر آرام کرو، میں اپنا کھانا پانی خود ہی دیکھ لوں گا۔ نیلم کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بستر پر جا کر لیٹ گئی اور جلد نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ نیلم کو اداس اور بیمار دیکھ کر اسد خود بھی پریشان تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ عارضی طور پر ہے، نیلم جلد ٹھیک ہو جائے گی، ساتھ ہی کوئی ننھا وجود ان کی زندگی خوبصورت بنائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو حور کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے دروازے تک آئی تھی اور اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ اسد نے فوراً سوال کیا، کیا بات ہے، سب خیر تو ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اسد نے اندر آنے کا راستہ دیا، لیکن اس نے اندر آنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے جلد واپس جانا ہے، دراصل اپنا گلاب لینے آئی ہوں، مجھے وہ واپس چاہیے۔ اسد یہ سن کر حیران ہو گیا اور بولا، میں گلاب نہیں دوں گا، مجھے بیٹا کہتی اور میری ہی خوشی مجھ سے چھین لینا چاہتی ہو۔ اسد نے کہا تو جنزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، جو چیزیں قدرت نے انسان کی نظروں سے اوجھل رکھی ہیں، مجھے کوئی حق نہیں کہ وقت سے پہلے وہ راز تم پر عیاں کروں۔ خدا پر یقین رکھو اور اچھا ہونے کی دعا کرو میرے بیٹے، اسی میں تمہاری اور نیلم کی بھلائی ہے۔ اسد ناسمجھی کے عالم میں سب سن رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟
اس نے سوال کیا تو حور نے کہا گلاب کو اپنی زندگی سے نکال دو تو بہتر ہے کیونکہ وہ مرجھانے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سست روی سے آگے بڑھی اور اسد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آخر وہ اسے کیا سمجھانا چاہتی تھی؟ اسد کو جو بات سمجھ آ رہی تھی اسے اس کا دل و دماغ قبول نہیں کر رہا تھا۔ ایسے لگتا جیسے وہ پتھر کی مورت بن چکی ہے۔ اچانک اس کی گھڑی سے نیلی روشنی نکلنے لگی اور ساتھ ہی اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ لمحے بھر میں اسد کا سکھ چین ختم ہو گیا اور وہ روتا ہوا جنزادی کے پیچھے دوڑا اور بولا اے نیک دل جنزادی، مجھے بس اتنا بتا دے کہ اب تیری یہ ظالم گھڑی کس کی جان لینے والی ہے؟ کیا یہ نیلم کو مجھ سے جدا کر دے گی؟ اتنا بڑا ظلم میں نہیں سہ سکوں گا۔ نیلم کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ روتا ہوا جنزادی کے پاس گیا مگر وہ اسے دکھائی نہیں دی۔ وہ ننگے پاؤں تھا اور اس کے پاؤں میں کنکر چبھ رہے تھے۔ اس کے پاؤں زخمی ہوئے اور وہ چلتے چلتے تھک چکا تھا۔ اب واپس لنگڑاتے ہوئے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے فرش پر نیلم پڑی تھی، جس پر نظر پڑی تو اسد کو لگا کہ یہی وہ مشکل گھڑی تھی جس سے وہ شدید خوف زدہ تھا۔ اب وہ وقت دور نہیں جب بوا کی طرح نیلم بھی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ زور سے دھاڑا، نیلم، نیلم، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر پڑوس میں رہتی مائی سغرا دوڑ کر آئی اور کھلے دروازے سے آئی تو اسد کو یوں بچوں کی طرح روتا دیکھ کر اس کا دل بھی بڑا دکھی ہوا۔ اس نے اسد کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ سمجھانا چاہا لیکن اسد اس وقت کچھ بھی سمجھنے اور سننے کی قوت نہیں رکھتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولا دیکھو نا مائی، نیلم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، یہ مر جائے گی تو میرا کون رہے گا؟ مائی سغرا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا وے اسد، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تیری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے لگتا ہے یہ شاید گر چکی ہے، اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ تو یہاں زنانیوں کی طرح رونا دھونا نہ ڈال، اسے اٹھا کر اسپتال لے جانے کی تیاری کر۔ مائی سغرا نے جلدی سے بیٹے کو بھیج کر رکشہ منگوایا اور اسد کی مدد سے جلدی سے نیلم کو اٹھا کر رکشے میں ڈالا اور ہسپتال لے گئے، جہاں نیلم کو جلد ہوش آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ پاؤں مڑنے کی وجہ سے گر گئی اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ڈاکٹر نے طبی امداد کے بعد نیلم کو آرام کا مشورہ دیا اور اسد کو مکمل طور پر اس کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کر کے گھر بھیج دیا۔ گھر آ کر اسد سجدے میں گر پڑا۔ وہ رو پڑا اور خدا کا شکر ادا کیا جس نے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ نیلم کے ساتھ بچہ بھی بالکل خیریت سے تھا۔ اگلے دن اسد نے کام سے چھٹی کی اور پورا دن نیلم کی تیمارداری میں لگا رہا۔ رات ہوئی اور نیلم دوائی کھا کر گہری نیند سو گئی۔ تب اسد دبے قدموں گھر سے باہر نکلا اور خاموشی سے چلتا ہوا حور کے گھر کی جانب چل دیا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے گھڑی تھام رکھی تھی۔ رات کے اس پہر حور اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی خیریت سے آئے ہو نا؟ وہ کہنے لگا ہاں خیر ہی سمجھو۔ یہ کہہ کر اس نے گلاب اور گھڑی حور کی جانب بڑھائی اور کہنے لگا مجھے اپنے برے وقت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رکھنی، کیونکہ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ بے خبری بہت بڑی دولت ہے اور قدرت کی عطا کردہ آگاہی سے زیادہ جان لینے کی جستجو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آئندہ میں اتنا ہی جاننا چاہوں گا جتنا قدرت نے میرے لیے بہترین سمجھا ہوگا۔ تمہاری اس گھڑی نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میں یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ جو مصیبت قسمت میں لکھی ہوئی ہے، دعا کے بعد خدا کے حکم کے علاوہ اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور موت تو برحق ہے جسے کسی طرح فرار ممکن نہیں۔ ایسی 1000 گھڑیاں بھی اگر لا کر رکھی جائیں اور ہر گھڑی وقت سے پہلے برے وقت کی نشاندہی کر دے تو کوئی ایک گھڑی بھی خدا کے حکم کے بغیر ہمیں برے وقت سے نہیں نکال سکتی۔ میں اب چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیلم جاگ جائے اور مجھے کمرے میں نہ دیکھ کر پریشان ہو جائے۔ یہ کہہ کر اسد خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ واپسی کا راستہ اس کے لیے بہت آسان تھا اور آگے کی زندگی بہت پرسکون، کیونکہ وہ برے وقت کو جاننے کی جستجو اپنے دل و دماغ سے نکال چکا تھا۔ باقی زندگی نیلم کے ساتھ خوشیوں بھری گزرنے والی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے لب مسکرا اٹھے اور دل اور دماغ دونوں پرسکون ہو گئے۔
नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।